بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام کمانے اور حرام کھانے سے متعلق گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو حرام کما کر حرام کھانے سے اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو کھلانے سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پاکیزہ زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ قرآن پاک کی آیت ہے، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل، آیت نمبر 96۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ من عامل صالحا من ذکر، کہ جو شخص نیک عمل کرے، من عامل جو نیک عمل کرے، اس کو دوبارہ دیکھیں، من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ہو ایمان والا یعنی مومن ہو، اس حال میں عمل کرے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو دیں گے پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم دیں گے ان کو ان کے عمل کا بدلہ۔ کیسے دیں گے؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے اس سے اچھا، یعنی وہ جو بھی عمل کرتے رہے ہیں ہم اس سے اچھا بدلہ ان کو عطا کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انسان دنیا میں رہ کر جو بھی کام کرے گا، اچھا یا برا، تو اس کو بدلہ ملے گا۔ نیک اعمال کرے گا تو اس کو اس کے عمل کے اعتبار سے، عمل سے کہیں گنا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا عمل کرے گا تو برے عمل کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ بہرحال ہم اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حرام کمانے اور حرام کھانے کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کو پاکیزہ زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ تو پاکیزہ زندگی کیا ہے وہ بتانے کے لیے آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی اور اس کا ترجمہ سنایا۔ تو پاکیزہ زندگی کا ایک مفہوم یہ ہے، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ انسان جب تک دنیا میں رہے گا وہ نمازیں پڑھتا رہے گا، روزے رکھتا رہے گا، پاکیزہ اور صاف رہے گا، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے گا، معاملات اچھے کرے گا، اخلاق بھی اس کے اچھے ہوں گے، زبان بھی اس کی اچھی ہوگی، تو یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ یعنی ایسا شخص کہ جو نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، خود بھی پاک رہے، صاف رہے، اچھا پہننا اوڑھنا ہو، اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لین دین اس کا ٹھیک ہو، اخلاق بھی اس کے اچھے ہوں، اور اس کا بول چال یعنی اس کی گفتگو بھی اچھی ہو، گالیاں نہ دیتا ہو، کسی کو برا بھلا نہ کہتا ہو، طعنے نہ دیتا ہو، چغلیاں غیبتیں نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، اور اچھے اخلاق سے مراد بڑوں کے ساتھ ان کے حساب سے پیش آتا ہو، اچھے اخلاق سے بچوں کے ساتھ ان کے حساب سے پیش آتا ہو جیسے شریعت نے حکم دیا ہے، والدین کا ادب کرنے والا ہو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو، معاملات کے اعتبار سے جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں لین دین کرنے والا ہو، کسی کے پیسے مارنے والا دبانے والا نہ ہو، کسی کا ناجائز حق جو ہے نا کھانے والا نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، نہ اس کے معاملات سے، نہ اس کے اخلاق سے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے اعضاء سے۔ تو جب اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچ رہی تو دوسرے بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، کما تدین تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا کریں گے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ برا کریں گے لوگ بھی آپ کے ساتھ برا کریں گے۔ تو جو انسان دوسروں کے ساتھ برا نہیں کر رہا، دوسروں کو تنگ نہیں کر رہا، ظلم اور زیادتی نہیں کر رہا، تو اس کی اپنی زندگی بھی اچھی ہوگی، پرسکون ہوگی، خوشگوار ہوگی، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، معاشی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ایسا شخص یوں سمجھنے کہ دنیا میں جنت نما زندگی گزار رہا ہو، یعنی جیسی زندگی جنت میں نصیب ہوگی وہ اس کا تو تصور ہی ہو رہا ہے، وہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن دنیا کی زندگی کے اعتبار سے اس کی زندگی یوں سمجھنے کہ ایک جنت والی زندگی ہوگی۔ تو یہ اس شخص کو ملے گی جو کیا کرے گا؟ حلال کمائے گا اور حلال کھائے گا۔ تو حرام کمانے والے کو پاکیزہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق حرام کمانے والے کو پاکیزہ زندگی میسر نہیں ہوگی۔